اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم. بہت سارے لوگوں سے پہلی دفعہ ملاقات ہے تو انشاءاللہ سیشن کے دوران تعارف بھی ہوتا رہے گا. سب سے پہلے میڈم سمر اور میڈم عائشہ کا بہت شکریہ جن کی وجہ سے مجھے آج یہاں بیٹھنے کا موقع ملا. تھوڑا سا میں اپنا تعارف کروا دوں. بنیادی طور پر تو میں ایگریکلچر گریجویٹ ہوں اور فوڈ کیسے اگتی ہے، کتنی اگنی چاہیے اور کون سی چیزیں اس کو اگنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو یہ بنیادی طور پر ہمارا گریجویشن میں تھا. تو گریجویشن کے بعد میری پھر دلچسپی پیدا ہو گئی فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں، کیونکہ یہ انسانوں کے کھانے والی ساری چیزیں تھیں. تو وہاں پہ میں نے ماسٹرز کیا لاہور سے. یہ آج کل اس کو یونیورسٹی آف ویٹری سائنسز کہتے ہیں، کبھی یہ کالج آف ویٹری سائنسز ہوتا تھا کبھی. پھر مجھے اسکالرشپ مل گیا پی ایچ ڈی کے لیے. تو میں پولینڈ ایک کنٹری ہے جو ایسٹ یورپ میں تھا، ابھی بھی ہے، تو اس کے اندر پھر میں نے ڈاکٹریٹ کی. ایک حدیث میں یہاں کوٹ کر لوں. آپ میں جو لرنڈ لوگ ہیں ماشاءاللہ قرآن اور حدیث کو مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، تو میری درستگی بھی کر دے اگر غلط ہو. تو وہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارا علم جو ہے وہ امانت ہے، اس طرح کہ اگر وہ علم نافع ہے یعنی نفع پہنچانے والا ہے تو اس کو پھیلانا تمہارا فرض ہے. تو اب یہ جب میں نے دیکھا تو اس کے لیے تو پھر آڈینس کوئی بھی ہو لیکن اپنا نیٹو آڈینس پاکستان سب سے اچھا. تو مجھے پھر بڑا موقع ملا بات کرنے کا، بہت سارے پبلک فورمز پہ جانے کا، بہت ساری میڈیکل ایسوسیشنز کی ایگزیکٹو کونسل میں جانے کا. تو آج جو بات کرنا چاہ رہے تھے میڈم سمر نے کہا کہ ٹاپک آپ ہی رکھیں، تو میں نے کہا جنرل سا رکھ لیتے ہیں. ویری اسپیسیفک جو ہے کبھی موقع ملا پھر دوبارہ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو جنرل سا یہ ہے کہ فوڈ اینڈ ہیلتھ جو شعبہ ہے اس میں ہمارا لائف سٹائل کیا اس سے میچ کرتا ہے. تو اس کے اندر میں نے نا چھوٹی سی ایک بات شروع میں لکھی ہے، دی باڈی کین ہیل. ہمارا جو جسم ہے یہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے، خود کر دیتا ہے. with a little change in nutritional health. اگر آپ کھانے پینے میں تھوڑی سی موڈیفکیشن کر لیں اور یا پھر اپنا لائف سٹائل بدلیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کہی ہوئی. تو اس کو جب چلتے ہیں تو قرآن گائیڈز اس. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں سارا اس کو ریڈنگ نہیں کروں گا، میں صرف ڈسکس کروں گا، لیکن سلائیڈ آپ کے سامنے، اگر کہیں اس وقت بھی روکنا چاہیں تو آپ روک سکتے ہیں. ویسے میں نے پریفریبلی اینڈ پر کچھ تھوڑے سے سوال جواب جو ہے نا وہ رکھیں گے. پور نیوٹریشن ہوگی تو ہم بھی پور ہوں گے. پور ناٹ ان ٹرمز آف منی بٹ ان ٹرمز آف ہیلتھ. ایک بہت کتاب لکھی ہے 11 ملین وی آر وٹ وی ایٹ. جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہی ہم بن جاتے ہیں. تو یہ امریکن بک تھی. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر ہم نے کھانے پینے میں غلطیاں کی یا لوور کوالٹی کی ڈائٹ لی یا اس میں لمبے وقفے کیے یا اپنی عمر اور اپنے فنکشن کے حساب سے ہم نے اپنا ڈائٹ پلان نہ چلایا تو ہماری فزیولوجی کمزور ہو جاتی ہے. فزیولوجی جب کمزور ہوتی ہے تو ہمارا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے اور ہم الٹیمیٹلی پھر پیشنٹ بن جاتے ہیں. تو ہیلدی انسان سے پیشنٹ بننے کا جو سفر ہے وہ اس طرح چلتا ہے. ایک آپ کو چھوٹی سی اس میں شاید پیرامڈ نظر آ رہی ہوگی. اس سے پہلے میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ نیچرل لائف سٹائل کیا ہے، جس کو ہیلدی لائف سٹائل کہہ سکتے ہیں، اور ایک ان ہیلدی یا پھر ان نیچرل لائف سٹائل کیا ہے. تو اس میں آپ سے یہ عرض کروں گا، آپ شاید ایگری بھی کریں کہ یہ آپ ذرا چند اس پر غور کر لیں کہ اگر ہم سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں سو کر، تو یہ سب سے پہلی صبح ہم نے قدرت کی خلاف ورزی کی ہے. قدرت نے جو ہمیں جس طرح کا بنایا ہمارے جسم کو، بیسیکلی وی آر آل اینیملس. تو اینیمل سے ہی ہم پروگرس کر کے سوشل اینیمل بنے اور پھر ہیومن بینگ بنے. پھر ہیومن بینگ کے اندر بہت سارے درجے طے کرتے ہوئے تو آج ہم اتنے ایڈوانس لیول پر چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کا جو سرکل بنایا ہے اس کے مطابق ہمارے جسم کو بھی بنایا ہے. میں ایک ہلکی سی مثال دیتا ہوں کہ جب انسان جنگل میں جانوروں کے ساتھ رہتا تھا
تو صبح صبح اٹھتا تھا تو کبھی شیر کی داڑ، کبھی کسی کی، کبھی کوئی کسی جانور کا حملہ. تو وہ بھی جانوروں کی طرح کا ایک انسان تھا. تو اس کے اندر اس کی جتنی گلوکوز ہوتی تھی نا اس کے بلڈ میں، وہ لیور کے اندر کہیں سٹور ہوتی تھی تو وہ بلڈ میں آ جاتی تھی، جس کے اندر طاقت آتی تھی. تو وہ صبح صبح اٹھ کر جانوروں کا مقابلہ بھی کر سکتا تھا، بھاگتا تھا پیچھے، ان کا شکار کرتا تھا. وہی جو مثال اگر اس کو جوڑیں یوں کہ آج تو صبح صبح ہم پر کوئی حملہ نہیں کرتا سوائے کہ امی کہتی ہے اٹھو بیٹا 10 بج گئے. اس کے علاوہ تو کوئی صبح صبح ہمیں نہیں کہتا، یا پھر ہمارا اسکول کا کچھ اسکیجول ہوگا یا دفتر کا، وہی ہمیں مجبور کرتا ہے. تو ہماری وہ جو گلوکوز اسٹورڈ ان دا لیور بہت تھوڑی سی ہے، وہ شروع میں صبح جمپ مار کر ہمارے خون میں نہیں آتی. لیکن جو ہی ہم کسی کمبیٹ پوزیشن میں آتے ہیں کہ مثلا آپ نے گاڑی میں بیٹھنا ہے، ڈرائیور نہیں پہنچا ہوا، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، دفتر میں دیر ہو گئی ہے، کسی نے ڈانٹ دیا، اسکول میں ڈانٹ، تو وہ جو پھر بلڈ شوگر لیول ہے وہ ہمارا ریز ہوتا ہے. ہمیں اندر جو ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو باہر کی دنیا سے بڑا پتہ ہے. لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے میں اسی وقت بے احتیاطی شروع کر دیتے ہیں. بچے تو چلو اسکول میں گئے، شاید انہوں نے 10:30 تک کچھ نہیں کھانا، پھر 2 بجے تک کچھ نہیں کھانا. لیکن ہم جو دفتروں میں کام کرنے والے بندے ہیں، وہ جو ہی دیکھا کہ افسر نے تھوڑی سی ڈانٹ پلا دی، جو ہی اپنے کمرے میں آئے تو بیل دی، کافی لاؤ. اچھا اب وہ کافی کے اندر چینی بھی ڈال دی ہم نے اور دودھ بھی ڈال دیا. یا جو کافی نہیں پیتا چائے پیتا ہوگا تو وہ چائے جو ہے وہ چائے وہ نہیں ہے، یہ ہم ایک نا بڑا متنجن سا بنا کے چائے پیتے ہیں کہ پتی بھی ڈالی، گرم پانی میں ڈالا، دودھ بھی ڈالا، چینی بھی ڈالی، اور کئی لوگوں نے تو کوئی صفوف رکھے ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ اگر اس بندے کو پتہ چلے کہ اس وقت میری بلڈ شوگر کا کیا عالم ہے اور یہ چیزیں مجھے کھانی چاہیے، تو وہ یقیناً نہیں کھائے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا، تب ہمیں پتہ چلے گا اگر ہم نیچرل وے میں، ہیلدی وے میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں. تو صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میرا جو بیڈ روم تھا وہ کمفرٹیبل ہے، ایری ہے، آکسیجن ہے اس کے اندر، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ تو نہیں ہے، اور یہ میں نے کوئی ایسا بندوبست کیا ہوا کہ پودے شودے رکھے ہوں، تھوڑی سی آکسیجن آتی ہو، نہیں. کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، نہیں. دروازے کھلے ہوئے ہیں، نہیں. اچھا جی اے سی چلنا ہے اس لیے دروازے بند، اور چونکہ گرد آتی ہے تو کھڑکیاں بند، اور پھر کھڑکیاں جب بند تو 20 پردے بھی اس کے آگے. تو وہ جو کمرہ ہے وہ ایک بڑی غیر صحت مندانہ پلیوٹیڈ انوائرمنٹ پیش کر رہا ہوتا ہے. ابھی میں کچن کی طرف نہیں گیا، ابھی میں صرف بیڈ روم کی بات کروں. تو باہر جو ہمیں ڈسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے بہت زیادہ آلودگی یا پولوشن ہمیں اپنے بیڈ روم میں مل رہی ہوتی ہے. پھر آپ کچن میں جائیں تو ریفریجریٹر بھی چل رہا ہے، فریزر بھی چل رہا ہے، ڈسپینسر بھی چل رہا ہے، اوون بھی چل رہی ہے، کئی گھروں میں 2 فریج اور 3 فریزر بھی ہیں. اور یہ سارے تقریباً ایک ہی کچن میں، ایک کمرے یا 2 کمروں کے اندر سارے ہوتے ہیں. اور سب سے مزیدار بات کہ ایگزاسٹ نہیں چل رہا ہوتا، جس کو 24 آور چلنا چاہیے، کیونکہ ان سب کے اندر سے CFC گیس نکلتی ہے، ہائیڈرو فلورو کلورو کاربن جو ہے، جو کینسر کاز کرتی ہے ہمارے لنگس کے اندر. تو خواتین چونکہ آج نمائندگی بھی زیادہ ہے اور گھروں میں کچن میں بھی خواتین کا وقت زیادہ گزرتا ہے، اور ساتھ ہی سوچیں کہ سب سے زیادہ پیار کس کو کرتے ہیں؟ اپنے بچوں سے. اور وہ جو اگر ننھے بچے ہیں تو وہ کچن سے کتنی دور ہے؟ کیا وہ جو CFC فریج سے نکل رہی ہے، جو فریزر سے نکل رہی ہے، وہ بچوں کو متاثر تو نہیں کر رہی؟ کوئی ایسا بندوبست گھروں کے اندر نہیں ہے. باہر کا سب کو پتہ ہے، تھینکس ٹو کووڈ کہ اس نے کہا کہ ماسک لگانا ہے. ابھی ہمیں تھوڑی سی عادت پڑ گئی، لیکن گھر کے اندر ماسک لگا کر تو نہیں بیٹھ سکتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر کی انوائرمنٹ کو صاف رکھنا ہے. اور اسی ابتدا بیڈ روم میں صبح اٹھتے ہی دیکھیں کیا حال ہے. اس کے بعد جناب ناشتہ لوگ کس کو کہتے ہیں؟ یہ پہلی تو بات ہے کہ ناشتہ وہ جو صبح 9 سے پہلے کر لیا جائے. جب آپ رات وقت پر سو جائے تو وقت پر ناشتہ جو ہے وہ 8، 8:30، 9 بجے کے درمیان کرنا چاہیے. اگر کوئی 1 بجے اٹھ رہا ہے سو کر اور وہ 1:30 بجے جو کھائے گا اس کو ناشتہ کہے تو یہ زیادتی. اور ایسا ہمارے لاہور میں ہو رہا ہے بہت جگہوں پر، خاص طور پہ چھٹیوں کے دنوں میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اٹھنا کب ہے. ہم نے ہیوی بریک فاسٹ لازمی کرنا ہے، نیوٹریشیس جو ہو، کیونکہ اٹھتے ہی سب سے زیادہ ہمیں
جو پہلا جو ہاف ڈے ہوتا ہے نا اس کے اندر ہمیں زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ کرنے کے لیے ہمیں پھر نا لنچ کی بھی ضرورت ہے، ڈنر کی بھی ضرورت ہے، اور رات پھر جو ہیلدی لائف سٹائل میں سونے کا ٹائم ہے، اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کو جائیں، میرے خیال اس سے آئیڈیل تو زیادہ کوئی نہیں ہوگا، تو اگر اسی کو ڈسکس کر لیں تو وہ عشاء کے بعد سو جاتے تھے اور تہجد سے پہلے اٹھ جاتے تھے، اور پھر تہجد سے لے کر اگلی فجر تک، یعنی آنے والی فجر تک وہ کیا کرتے تھے، ان کے معمولات وہ الگ ہیں. ہم ایک نبی کی سنت میں اس طرح کا کام کر نہیں سکتے، خواہش ضرور کر سکتے ہیں، لیکن سائنس نے آج ثابت کیا ہے کہ بیسٹ ڈیپ سلیپ جسے کہتے ہیں، آرام دہ پرسکون فل سیڈنٹری والی جو نیند ہے وہ 9 سے 12 بجے کے درمیان ہوتی ہے. تو اپنے ذرا ٹی وی کا ٹائم دیکھیں ہم، اور بچوں کو بھی ساتھ جگایا ہوا ہے، تو ہم کیا 9 سے 12 یا 9 سے 2 کے درمیان سوتے ہیں؟ نہیں. تو اچھا سونا بھی کتنا ہے؟ 7-8 گھنٹے لازمی، اور وہ بھی ایک گو میں، ون گو میں. یہ نہیں کہ 2 گھنٹے رات کو سو لیا، 2 گھنٹے دوپہر کو سو لیا، 2 گھنٹے شام، نہیں، ون گو میں 6-7 گھنٹے سونا ہے. اچھا پھر آرگینک فوڈ کھانی ہے ہم نے، یہ ہے ہیلدی سٹائل. فاسٹ فوڈ نہیں کھانی، ہیلدی فوڈ کھانی. اور پھر ایک ہوتا ہے کہ کیا ہم نے ایک ویک میں 150 منٹس واک کر لی، برسک واک جس میں پسینہ بھی آئے. وہ 25 منٹ روز کے بنتے ہیں، 5 دنوں میں 150 منٹ ہو جاتے ہیں. ہفتہ اتوار چھٹی کر لیں، لیکن کیا ہم اتنا چلتے ہیں؟ تو نہیں چلتے، اور یہ ہماری بہت ساری بیماریاں اس کا وجہ ہے. تو جتنی یہ چیزیں میں نے بیان کی اس کا الٹا کر لیں تو یہ ہمارا انہیلدی لائف سٹائل ہے. اور یہ ذرا دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ یہ پیرامڈ بتا رہی ہے کہ جو سب سے نچلے شیلف کے اندر چیزیں پڑی ہیں وہ زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہمیں وہ زیادہ کھانی ہے. پھر اس سے اوپر والی ذرا کم، اس سے اوپر والی ذرا کم، اور جو ٹپ پہ آ رہی ہیں وہ تو پھر نہ ہونے کے برابر. اور اس کے اندر جو فیٹس اور سویٹس یہ بالکل اوپر آ رہی ہیں، تو ان کو ہم نے سب سے کم کھانا ہے. لیکن ہماری ہر چیز میٹھی ہے اور آئلی ہے، اور اگر وہ بازار سے بیکری سے آئلی نہیں بن کے آئی ہوئی تو ہم خود بھی تل کر اس کو آئلی بنا لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا، اگر پیرامڈ یہ یاد رہے تو یہ ایک بہترین ہیلدی لائف سٹائل کو اسی کو کاپی کر لے تو زبردست. جب بیماریاں آ جاتی ہیں تو بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ اچھا ہم لفظ ڈیزیز بولتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایز کا مطلب آسانی ہے اور ڈس ایز کا مطلب بیماری. تو یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے سٹائل کو بہتر کو چلاتے ہیں جب، تو یہ ہمارے باڈی کے فنکشنز کو فنکشنل بھی کرتے ہیں، اور غلط کھائیں گے تو پھر ڈس فنکشن کر دیتے ہیں، اور یہی ہمیں ایز، سکون اور آرام سے کام کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور یہی ہمیں بیماری کی طرف دھکیل دیتے ہیں. تو اب دیکھیں آج کل کے زمانے میں ڈائجیشن پرابلم ہیں، شاید یہ پہلے بھی ہوں گے لیکن آج کل کچھ زیادہ ہیں. الرجیز ہیں، انفرٹیلیٹی ہے، دل کی بیماریاں ہیں، ڈائبٹیز ہے، اور ابھی تو کئی نئی چیزیں بھی آ گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو ہمارا سٹائل ٹھیک نہیں ہے. اس میں صرف یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی نے بھاگنا ہو تو پہلے چلنا ضروری ہے، اس کا پہلے چلے گا تو پھر بھاگے گا. تو اسی طرح اگر ہم نے صحت مند رہنا ہے تو پہلے کچھ ہمیں سکنس کو ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی بیماری کو کریکٹ نہ کر لیں. یہاں پر میں بات یہاں لکھ نہیں سکا، وہ حدیث میں نے لکھنی تھی جو بچپن سے ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی کہ ملاوٹ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذرا آس پاس نظر دوڑائیں. میں کاروبار کر رہا ہوں یا جو میرے خاندان میں میرے دوست احباب کرتے ہیں اس کے اندر ہم کہاں کہاں ملاوٹ کرتے ہیں. تو جب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی تک بنتا ہے کہ ہم کہیں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم نے تو بنیادی طور پر حضور کا جو پہلا سبق تھا یہ حضور نے تب شاید کہا تھا کہ ابھی ان پر نبوت آئی بھی نہیں تھی. تو وہ مکے کے اندر رہتے تھے، تو جس معاشرے میں رہتے تھے اس معاشرے کو وہ یہ سبق دیا کرتے تھے. تو گویا کہ اسلام کی تو ابتدا ہی جو ہے وہ سوشل سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے سے ہوئی ہے. یہ جو نمازیں، روزے، یہ ساری چیزیں بعد کی
چیزیں ہیں، اس سے پہلے سوشل سیٹ اپ کے ساتھ. تو اب ہم صحیح والا دودھ کسی کے گھر میں آتا ہو تو وہ مجھے بتا دے، کم از کم میرے گھر میں تو نہیں آتا، آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ کے آتا ہوگا. وہ اس لیے کہ شاید پھر آپ کا تعلق وہاں سے ہے، ڈیری سے، جہاں جانور ہوں گے، اور یا پھر آپ نے خود اپنا کوئی جانور رکھا ہوگا. لیکن شہروں میں چونکہ اجازت نہیں ہے، اس لیے دودھ کہیں اور سے جائے گا. وہ جو کون سی مارکیٹ ہے جی، وہ وہاں سے ساری بھینسیں گائیاں وہاں اکٹھی ہیں، اور پھر موجیں ان کی، وہ اس میں بالسا پاؤڈر ملائیں، وہ اس کے اندر کھاد ملا دیں، وہ اس کے اندر خشک دودھ گھٹیا کوالٹی کا ڈال دیں، وہ اس کے اندر ڈینٹونک پاؤڈر ڈال دیں گاڑھا کرنے کے لیے، تو ہائیڈروجن پرآکسائڈ ڈال دیں تاکہ پھٹا ہوا محسوس نہ ہو. دودھ پھٹے کی نشانی یہ ہوتی ہے نا، پھٹیاں بن جاتی ہیں. جب آپ ہائیڈروجن سلفائڈ اس میں ڈالیں گے، جو اصل میں آپ کو پتہ ہے بالوں کا رنگ اڑانے کے لیے، تو اس کا کام یہ ہے کہ پھٹیاں اتنی زیادہ جو ہیں ان کو وہ اکٹھا ہی رکھتا ہے، تو دیکھنے والا نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دودھ پھٹا ہوا ہے، لیکن وہ پھٹا ہوا ہے. تو یہ تو ہوا. ابھی صرف کتنا 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر دور ہے وہ علاقہ جہاں سے دودھ شہر کو سپلائی ہوتا ہے، لیکن لاہور کی آبادی بھی 2 کروڑ سے اوپر جا چکی ہے. تو اب دور دور سے بھی دودھ آتا ہے. تو دودھ کی جو نیچرل لائف ہے وہ تو 6 گھنٹے ہوتی ہے. تو اس لیے گوالے جو ہیں کسی زمانے میں برف ڈال دیا کرتے تھے تاکہ اگر قصور سے یہاں تک آنا ہے تو چلے دودھ ٹھنڈا رہے، پھٹے نہ، اور اگر پھٹے بھی تو اگلے کے گھر پہنچ کے تاکہ ہمارے پیسے کھڑے ہو جائیں. لیکن اب دور دور سے دودھ آتا ہے، اکاڑا سے بھی آگے سے. لاہور میں آنے والا دودھ کئی دفعہ میں نے سنا ہے بہاول نگر سے بھی آتا ہے. تو اب 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور درمیان میں کوئی کولڈ سٹور سسٹم اگر نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ دودھ کس طرح کا ہے ہمارے پاس. تو یہ ایک چھوٹی سی سلائڈ ہے جس میں مصنوعی دودھ بنایا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ڈرم سے نکل رہا ہے، یہ کسی بھینس یا گائے سے نہیں لیا جا رہا. اچھا، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو موسٹلی ہمیں 2 4 6 8 10 بیماریوں کا گروپ ہے، اسی کے اندر فال کر رہے ہوتے ہیں. دل کی بیماریاں ہیں، ہمیں ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، گیسٹرو انسٹائنل یعنی ہمارے معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے سانس کے مسائل ہیں، ویٹ مینجمنٹ ہے، اوبیسٹی ہے. تو ان سب کو مینج فوڈ کے تھرو ہی کیا جا سکتا ہے، بجائے کہ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا تو جگر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو وہ تو لازمی بات ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اس نے فیس لی ہے، اس نے جسٹیفائی بھی کرنی ہے، اور اس نے آپ کو کوئی نہ کوئی دوائی بھی لکھ کے دینی ہے. لیکن سب سے پہلے یہ تو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو میرا جگر فیٹی لیور سنڈروم کی بات کر رہا ہوں، یہ جو بڑھ گیا ہے، یہ پاکستان میں آدھی آبادی سے زیادہ کا بڑھا ہوا ہے جگر، جس کو جگر بڑھنا کہتے ہیں. تو وہ غلط کھانے اور لائف سٹائل کی وجہ سے. پھر ہم دوائیں بھی کھا رہے ہیں. دیکھیں ہم عمر کے چلے کچھ ینگ لوگ بھی بیٹھے ہیں، لیکن زیادہ جو مڈل ایج سے اوپر آگے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی بیماری کی دوا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. وہ دوا جو ہم کھاتے ہیں، کیا ہماری فوڈ اور دوا آپس میں انٹریکشن تو نہیں کچھ ایسا کر رہی ہے؟ یا تو دوائی ضائع جا رہی ہے یا پھر فوڈ ضائع جا رہی ہے، پیسہ لگ رہا ہے. اور اچھا جی، یہ ایک موٹے موٹے آرگنز ہیں ہماری باڈی میں، ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے، جس میں ایک دل بھی ہے. اور پھر دل کا یہ ایک کراس سیکشن کر کے دکھائی گئی ہے کہ جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس سے پہلے کیا کیا چینجز آتی ہیں. اور ایک آنکھ، تو ویسے تو 70 آرگن ہیں، 70 سلائڈیں ہو سکتی تھیں، لیکن یہ صرف اشارتاً بتایا گیا کہ یہ بڑے بڑے آرگنز ہیں، ان کا ہمیں خیال کرنا ہے. اور یہ تمام آرگنز وہ ہیں کہ جن کو ہم اپنی فوڈ سے ٹھیک کر سکتے ہیں. مجھ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہمارا سورس بھی وہ ہو جائے جی، لیکن جو دودھ ہے وہ اسی 1 اور 2 میں ڈیوائڈ ہو گیا ہے. کس میں؟ دودھ کا. ہاں، دودھ فرام ایڈلٹریٹ، وہ جو ہوتے ہیں نا آسٹریلین کاؤز وچ ہیو بین آرٹیفیشلی انسیمینیٹڈ، اور وہ زیادہ دودھ دینے کے لیے ان کو بریڈ کیا گیا ہے. تو وہ دودھ بھی تو آپ کا ہے نا، اٹس اے پوائزنس تھنگ ایون اف اٹس ناٹ ایڈلٹریٹڈ لائک وائز. تو جو ہماری دیسی گائے وغیرہ تھی تو اس کا تو وہ فرق ہوتا ہے. میں میڈم آپ کا سوال تو سمجھ گیا ہوں، لیکن میں بیک ٹو ڈفر کہ دیسی انڈا مرغی کا اور پھر ولایتی انڈا، اس پر بڑی بحث چلتی ہے، اور دیسی گوشت اور وہ جو ولایتی برائلر کا گوشت ہے اس پر بڑی بحث چلتی ہے. ابھی آپ نے ویسے جو بات کی ہے یہ میرے لیے تقریباً نہیں ہے کہ دودھ بھی 2 قسم کا ہے.
دیسی میں دودھ آپ اور کو اس ولایتی کا لنک دودھ. بھیج دوں گی. جی میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گی. نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کو سر اجازت دیں تو میں بائی چانس ایک ملک فیکٹری میں کھڑا تھا, وہ مجھے بتا رہا تھا کہ سر کیا کریں, جو یہ بتا رہی ہے نا ادھر سے دودھ لیتا ہے, وہ ڈائٹ میں ایسی چیزیں ڈالتی ہیں کہ وہ دودھ پیور آ ہی نہیں سکتا, اور کافی بڑا پاکستان کی فارم کی بات کر رہا تھا. اچھا میڈم پہلی تو میں ٹھیک ہے درست ہے میڈم, پہلی تو بات میں یہ کر دوں کہ دیسی گائے ہو یا ولایتی گائے ہو, ہم نے دیکھنا ہے کہ فوڈ کی کوالٹی یا دودھ وہ پیدا کر رہی ہے نا, تو دودھ کی کوالٹی کیا ہے. دودھ میں پرسنٹیج جو ہے پروٹین کی اتنی ہے جی, اور پانی کی مقدار اتنی ہے, اور وائٹامنز اتنی ہیں, اور پروٹینز اتنی ہیں, اور سالٹ اس کے اندر اتنی ہے, اور کیلشیم لیول وہی ہے. اگر تو پھر تو میرے خیال میں اس وہم میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ جیسے جی ایم او فوڈ ہے, جی اس کو بھی اگر جی ایم او فوڈ کارن وغیرہ اینالائز کرتے ہیں, اس میں بھی نیوٹریشن وغیرہ یہ سب ہے, بٹ واٹ میکس اٹ پوائزنس اور جس کی وجہ سے اتنی الرجیز ہو رہی ہے. اسی طرح یہ ملک کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو دودھ آ رہا ہے فرام آسٹریلین کاؤز از پوائزنس, تو اس کے پھر جتنے پروڈکٹس بنتے ہیں وہ بھی پوائزنس ہیں. ہم کیونکہ اپنی وہ دیسی گایوں کو اور وہ بفلے کو میں سمجھتی ہوں دودھ میں پانی ڈال دینا بہت بہتر ہے, ہاں بس نسبت انڈلٹریٹڈ غلط چیز ہے, مطلب کیمیکل ڈالنے سے بہت بہتر پانی ہی ڈال لیا جائے, اور ایسا کبھی ہوتا بھی تھا. لیکن سوال میڈم ایک یہ ہے کہ بہت سال پہلے کی بات ہے, یہ جہانگیر ترین صاحب کا نام تو آپ سبھی جانتے ہیں. وہی مونسانٹو والے جی مونسانٹو والے جی جی مونسینٹو والا بھی ان کا تھا, وہ ابھی بھی ہے. تو لیکن 94 کی غالباً یا شاید 84 کی بات ہے کہ یہ منسٹر ہوتے تھے اور سینٹ میں بیٹھا کرتے تھے. تو ادھر سے ایک کویشچن آیا تھا ہمارے محکمے میں کہ آپ بتائیے کہ یہ جو صبح صبح گائے بھینس وغیرہ دودھ نہیں دیتی تو ان کو ٹیکا لگا دیا جاتا ہے, تو اس سے کیا انسان کی ہیلتھ پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ تو آج تک یہی متھ قائم ہے کہ جی بڑا اثر پڑتا ہے, ہارمون چینج آ جاتی ہے, فیمیل ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, چہرے پہ بال آ جاتے ہیں, جو ہے نا حمل گر جاتے ہیں, اور مردوں میں ارلی یعنی لڑکیوں میں ارلی میچیورٹی ہو جاتی ہے 12 سال کی بجائے 9 سال کی عمر. اچھا میڈم اس کے اوپر مجھے بڑے ہی سال پھر آپ دیکھ لیں, اگر 84 کی بات ہے تو 40 سال ہو گئے ہوں گے, تو اس کا بڑا ہی یورپ کا لٹریچر بھی پڑھا ہے اور بڑا پاکستان میں بھی دیکھا ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کچھ باتیں منہ سے نکلتی ہیں, اگلا متاثر ہو جاتا ہے, سائنٹیفک آرگومنٹ پوچھتا نہیں ہے, ہم بتاتے نہیں ہیں, وہ چیز آگے پھر چلتی 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 آج سے اگر کوئی 1 لاکھ سال پہلے دیکھیں, 1 لاکھ سال پہلے تو جو پاپولیشن تھی وہ اتنی سی تھی, اور یہ پوری زمین اتنی ساری تھی. پھر 1000 سال بعد دیکھیں, یعنی آج سے 1000 سال پہلے تو آدھی زمین آدھے لوگ, اس کو ہم نا فٹ پرنٹ بھی کہتے ہیں, ہیومن ایکولوجیکل فٹ پرنٹ بھی کہتے ہیں. اور آج یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ کرہ ارض وہی ہے, زمین تو نہیں بڑھی نا کہیں سے, لیکن آبادی جو ہے وہ 1 لاکھ سے بڑھ کر 8 ارب ہو گئی. اچھا اب یہ میں ایک سوال بات سے شروع پہلے بھی کر رہا تھا کہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے کہ اللہ نے منع نہیں کیا آبادی کو بڑھانے سے, لیکن اللہ نے پلاننگ کرنے کی عقل تو انسان کو دی ہے نا. یہ گھوڑے گدھے یا شیر اور چیتے میں تو یہ نہیں ہے پلاننگ اس طرح کی ہمارے اندر. تو وہ جو ہے نا, ہم جب زیادہ موت پیدا ہوں گے دنیا میں کھانے کے لیے, تو پھر ان کو بھرنے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے اسی طرح کی غذائیں بھی لانی پڑے گی. پھر کہیں مصنوعی غذا بنانی پڑے گی, کہیں اس کو فارمنگ کرنی پڑے گی, کہیں اس میں کیمیکل ڈالنے پڑیں گے. تو یہ ساری چیزیں نہ ہوں اگر ہم بنیادی بات دیکھیں کہ ہماری آبادیاں نہیں بڑھ رہی. آپ دنیا کے 23 امیر ترین ممالک میں دیکھیں کیا ان کی آبادیاں بڑھ رہی ہیں؟ اور اگر بڑھ رہی ہیں تو یہی 180 ملک ہیں جو غریب ترین ہیں, انہی کی آبادیاں بڑھ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر کچھ چیز لیک کر رہی ہے, جو ویسٹ کے اندر, امریکہ کے اندر, یعنی انکلوڈنگ امریکہ, آسٹریلیا, ان کے اندر وہ چیزیں جو تھیں انہوں نے کوئی 100 سال پہلے 50 سال پہلے اس کے حل نکال لیے تھے اور اپنی آبادیوں کو زیادہ بڑھنے نہیں دیا. آج بھی کینیڈا میں یہ پوزیشن ہے کہ وہاں پر اتنا بڑا کینیڈا اور اتنی سی جگہ جہاں پر ہیومن پاپولیشن ہے, باقی خالی پڑا ہوا. تو یہ جو ہماری کون سی جگہ خالی ہے سوائے ریگستان, چولستان کا علاقہ, تھال کا علاقہ, تھار کا علاقہ خالی ہے, باقی تو آبادی دیکھیں کتنی. تو میڈم بات یہ ہے کہ جب ہم ان پلان چلیں گے تو وہ ہمارے ہر سیکٹر پر ہمارے اوپر ہی اثر پڑے گا.
जब अच्छा मैं जो कहता हूँ कि जी सूरज निकलने से पहले उठें, तो अब यहाँ तो हमारी विल आ गई ना, यहाँ तो अल्लाह ताला ने नहीं हमें कहा कि अच्छा जी अगर तुम, लेकिन अगर हम अल्लाह की खिलाफवर्जी करते हैं तो लेट उठते हैं तो उसके आफ्टर मैथ भी हमें भुगतने पड़ते हैं। तो ये बातें आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन मैं छोटी सी गलतफहमी अगर माशरे में है तो मैं दूर कर दूँ कि देसी दूध, वलायती दूध, देसी अंडा, वलायती अंडा, आज मैडम देसी चीनी, देसी गन्ना, देसी कपास, ये सब चीज़ें आज मैडम ऑब्सोलीट होती जा रही हैं, क्योंकि जो ट्रेन तेज़ी से चल रही है ना, आबादी की ट्रेन, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रही, और वो बेशुमार फूड और बेशुमार ज़मीन, अच्छा हम उस पर एक जुल्म और भी कर रहे हैं कि जिस ज़मीन ने हमारे लिए फूड पैदा करनी थी उस पर मलिक रियाज साहब कोई उनका चाहने वाला ना हो, तो वहाँ पर वो हाउसिंग स्कीमें बना रहे हैं। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि आपने जो साहिबान लाहौर के हैं, मैं भी लाहौर का हूँ, तो बचपन में यानी इस बच्चे की उम्र का था तो मैं उस ज़माने में मुझे लाहौर में सब्ज़ियाँ उगी नज़र आती थी, मुझे वाटर टाउन वगैरह का तो क्वेश्चन नहीं था, गुलशन रावी बड़ी स्कीम पुरानी है, वहाँ पर गोभी उगा करती थी, और इस तरह बहुत सारे इलाकों में चुबुर्जी अकेली खड़ी होती थी, उसके आसपास सब्जियाँ होती थी। अच्छा अब आप लाहौर में 60 किलोमीटर इधर जाएँ, 60 किलोमीटर इधर चले जाएँ, तो इधर भी चले जाएँ, इधर थोड़ा सा दरिया ने हमें रोका हुआ है, लेकिन कहीं पर आपको एग्रीकल्चर यहाँ नज़र आ रही है। हम तो बढ़ गए हैं, तो हमने जो खाना था उसके ऊपर तो ज़मीनें बन गई हैं, उस पर फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, तो ये फूड इनसिक्योरिटी का मसला हमने पैदा किया। तो इसमें एक दफ़ा पीसी में मैंने यही बात की तो 8-10 उलमा ने खूब मेरी बेइज्जती की वहाँ कि अल्लाह चाहता है कि इंसान को पैदा करो तो तुम कहते हो इंसान को रोको, तो ये ज़रा ना सोचने का एक अंदाज़। अच्छा मैडम, मेरे हाल बातें इधर उधर चल पड़ेंगी, पानी का सिर्फ ये देखना है, ये वाला जो कि अमूमन ये होता है कि हमारा पानी कहीं से भी आ रहा है, ग्लेशियर से आ रहा है, दरियाओं में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, वो लेटर ऑन आकर कॉलोनी में दाखिल होता है, और नहीं सॉरी शहर में दाखिल होता है, शहर में उसको रिजर्व किया जाता है, फिर उसको साफ़ किया जाता है, फिर उसको वाटर सप्लाई सिस्टम के ज़रिए घरों तक पहुँचाया जाता है। और यहाँ भी जहाँ अच्छी बातें करें तो साथ साथ गलत बातें भी, गलत तो नहीं, बातें दुरुस्त लेकिन ख़तरे वाली, रिस्क वाली, वो भी साथ साथ कर देनी चाहिए कि 70 साल से लाहौर के पानी के पाइप नहीं बदले गए जो वाटर सप्लाई के, तो वो अगर नहीं बदले गए तो जो ड्रेनेज सिस्टम चल रहा था वो भी उसी तरह ही चल रहा था। और जब घरों में हम मोटर चलाते हैं तो जब सक करते हैं पानी को ज़ोर से, तो अगर कहीं पीछे डैमेज है तो सीवरेज का पानी और ड्रिंकिंग वाटर मिक्स हो जाता है। और ऐसा जो है ना, तभी मेरे ख्याल में हम में से जहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद टूटी का पानी कोई नहीं पीता होगा, वो इसलिए नहीं पीते कि वो पीने के काबिल ही नहीं। ठीक है, घर में आप किचन के अंदर आप डबल ट्रिपल फिल्टर लगा दें और 2-2 फिल्टर लगा दें, तो फिर आप रोज़ बदलें भी उसको। ये नहीं है कि एक दफ़ा फिल्टर लगा दिए, मस्जिदों में लगे होते हैं अक्सर, और वो हज सीज़न में जाकर वो फिल्टर बदलते हैं, तो अब उसमें ये है कि वो तो अगले दिन गंदा हो जाता है। तो ये नहीं कहने का मतलब है कि ये हमारे पानी की ड्रिंकिंग वाटर का है, हमारी 85% वाटर बोर्न डिजीज़ हैं। आजकल कुछ लोगों के पेट खराब हैं, कोई गैस्ट्रो के शिकार हो रहे हैं, कुछ और, तो ये सारी जब मौसम ऐसा आता है तो उसके ऊपर जो पहला फ्लो आता है ना, पीछे से पानी बर्फ़ पिघलती है, पानी आता है, जो पहला फ्लो आता है वो डस्ट और बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर मिक्स करता हुआ लाता है। हम अगर उसको फिल्टर नहीं कर पा रहे, पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। अच्छा जी, फास्ट फूड जो है ये मज़े की होती है और मेरा भी दिल करता है बहुत खाने को, लेकिन उसके ना बुरे असरात क्या हैं, ख़ास तौर पर बच्चों पर, और फिर उनके सामने अगर बच्चों को रोक रहे हैं तो पहले वालिदैन को रुकना पड़ेगा। तो वालिदैन अगर अपने आप को रोक लेते हैं तो मैं समझता हूँ वो बड़ा कामयाब घराना है कि जिसमें माँ और बाप और चचा और मामू और खाला और दादी और जो भी रह रहे हैं कंबाइंड में, वो सब लोग घर में फास्ट फूड ना आने दें, वो बड़ा कामयाब घराना है। लेकिन इनवेरिएबली लाहौर के 1.5-2 लाख घराने हैं, उसके अंदर बल्कि से ज़्यादा है, तो किसी का भी फ्रिज खोल के देखें तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आधी चीज़ें हमें वो नज़र आएंगी जो फास्ट फूड से रिलेटेड है, पेप्सी जैसे। तो अब उसका पहला इफेक्ट क्या होता है कि जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें गोश्त से, सब्ज़ी से, फल से मिलने थे, वो हमें अब KFC के बर्गर से या फलां चीज़ से वो नहीं मिल रहे। और मिल क्या रहा है कि जिस चीज़ को हमने मना करना है कि हमारे जिस्म में इकट्ठी ना हो, वो इकट्ठी हो रही है, जैसे नमक, चीनी और
چکنائی. یہ 3 کمبینیشن اس کو لیتھل کمبینیشن کہتے ہیں. لیکن جب آپ کوئی بھی فاسٹ فوڈ لیتے ہیں تو یہ 3 چیزیں جس میں ہوتی ہیں تو بچے زیادہ مزے سے کھاتے ہیں. تو یہ تو جب بھی آپ سوڈا پئیں گے تو موٹاپا آئے گا, پھر جناب لیور ڈیمیج ہوگا, دانتوں کا ڈیکے شروع ہو جائے گا, کڈنی ڈیمیج ہوگی, ڈائبٹیز ہو جائے گی, ایسڈ ریفلیکس وہ ہوتا ہے کہ جب رات کھانا کھا کر بغیر چلے پھرے یا وقفہ دیے بغیر لیٹ جاتے ہیں ہم, تو ایک ایسڈ یا تیزاب سا ایسے گلے میں آتا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس میں اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو وہ والی چیزیں, یہ گلاس جو خوبصورت سا نظر آ رہا ہے, اس سے ہوتا ہے آسٹیوپروسس, ہڈیوں کی بیماری ہے. یہ جتنے سوڈے پئیں گے ہمارے جسم سے ساری کیلشیم نکال کر نا تو ڈاؤن دی ڈرین, اور ہمارا جسم خالی ایک ڈھانچہ رہ جائے گا. اور جو ہی عمر کسی خاتون کی 45 سے اوپر یا 50 سے اوپر گئی تو وہ ایک ایسے ہوا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے ضرور. کبھی ٹوسٹ کے انداز میں ہو جاتا ہے نا, بندے کو گھومنا پڑ جاتا ہے تو وہ لک جو ہے نا وہ فریکچر ہو جاتا ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا یہ اس سے آ رہی ہیں, اس سے ہمیں بچنا ہے. اور جب یہ چیزیں ہم پیتے ہیں کھاتے ہیں تو ماشاءاللہ اس طرح کے ہیلدی بچے ہوتے ہیں ہمارے, اور بیلنس خراب ہو جاتا ہے. ہارٹ ڈیزیزز, یعنی آپ ریڈ اور بلو دیکھ رہے ہیں کہ ریڈ میں فاسٹ فوڈ ہے تو وہ زیادہ جھک گیا ہے, صحت اوپر چلے گئی, بیماریاں ہیوی ہو گئی. اور اسی طرح الکوہل, ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں میں یہ نہیں کہوں گا نہیں پی جاتی, بہت پی جاتی ہے, لیکن اس کو اس طرح کی سوشل ابھی ایکسیپٹنس نہیں ہے. گورنمنٹ کے قوانین ایسے ہیں کہ ابھی اتنی پی نہیں جاتی. اگر کوئی الکوہل پی لیتا ہے تو کسی قسم کا وائٹامن اس کے جسم کا حصہ بنتا ہی نہیں. اس طرح کی ٹیڑھی ٹانگوں والے بچے آپ دیکھیں, وہ کہیں گے ماشاءاللہ میرا ببلو کتنا خوبصورت ہے, دیکھیں اتنا موٹا سا ہے, لیکن اس کو سیدھا کھڑا کر کے دیکھیں تو اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوں. تو یہ خوبصورتی کا معیار بھی بدل گیا ہمارا. یہ جوائنٹس کے پرابلم آ جاتے ہیں, گوائٹر آئیوڈین کی کمی ہوتی ہے تو یہ جو گلا پھول جاتا ہے, اور ہاتھ کی انگلیاں ٹیڑھی ہو سکتی ہیں. اور ہم پھر کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلے جی کوئی بات نہیں, جی این سی کھل گئی ہے نا یہاں سے, وہاں سے فوڈ سپلیمنٹ لے لیتے ہیں. اور میں اپنا تجربہ بتاؤں آپ کو, امریکہ میں تھا تو اسی جی این سی میں میں کام کرتا تھا. یقین کریں جو کیلیفورنیا کا گوروں کا علاقہ تھا اس کے اندر جو سٹور تھا, جب مہینے کی 7 تاریخ ہوتی تھی نا وہاں ان کو ڈسکاؤنٹ ملتا تھا 8% میں, تو سارے کالج جو ہے نا ان کی لائن ہوتی تھی, کوئی ایک اب گورا اس میں ہوتا تھا. اور اولڈ ایج کے, اور وہ سستے, اور اتنے باسکٹ بھر بھر کے وہ سپلیمنٹ لے جاتے تھے. یہی حال میں نے منی مارکیٹ میں جو جی این سی کی شاپ کھلی ہوئی ہے وہاں بھی دیکھا کہ خواتین آتی ہیں ماشاءاللہ ویل آف گرانوں کی, وہ کریڈٹ کارڈ یا کچھ جیب میں ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے, اچھا وہ بھی بڑے چلاک ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ چلاک تو بزنس مین ہی ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں او میڈم, اچھا پہلے دیکھ لیتے ہیں میڈم کی عمر کتنی ہے. وہ کہتے ہیں میڈم یہ میگا پلس 50 جو ہے نا یہ آپ کے لیے بڑا بہتر رہے گا, اس میں فل کیلشیم ہے, فلاں لے لیں اس کے اندر فل آئرن ہے. اب جیسے میں بات کر رہا ہوں, میری بات پر تو پھر بھی ڈاؤٹ ہوگا کسی کو, کیونکہ کسی نے پے تو نہیں کرنا نا مجھے, لیکن اگر کسی نے مجھے پے کرنا ہے تو میری بات میں بڑا وزن ہوگا. میں کہوں گا 10,000 روپیہ مجھے فیس دیں, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کون سا فوڈ سپلیمنٹ کھانا ہے, تو آپ آنکھیں بند کر کے لیں گے اس میں. تو یہ ہمارا ایک سسٹم بن گیا ہوا ہے کہ ہم سپلیمنٹس کی طرف چلیں گے. اچھا لے بھی لیں, مثال کے طور پہ اگر یہ پوزیشن آ جائے کہ کوئی دانت میں کینسر پیدا ہو رہا ہے فرض کیا, تو یا کہیں, تو پھر آپ لے بھی سکتے ہیں. یعنی بالکل یہ حرام نہیں ہے, لیکن کہنے کا مطلب جب ہمارے کو اللہ نے اتنی طرح کی فوڈ دی ہے, 40 قسم کے پھل ہیں, 40 قسم کی سبزیاں ہیں, اور دالیں دیکھیں کتنی ہیں, مسالے دیکھیں کتنے ہیں, کوئی دنیا کی ایسی کھانے کی چیز پوری دنیا کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو ایک پورے بر اعظم کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں دی ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا جی, یہ میں جلدی سے گزار رہا ہوں. گرین ٹی جو ہے ایک ہیلدی ہے, لیکن اس میں بھی ہمارا بزنس مین طبقہ, آئی ایم سوری سر اگر آپ میں سے کوئی بزنس مین ہو تو وہ برا نہ منائے, کیونکہ بزنس مین نے کسٹمر کی سائیکالوجی کے مطابق پیسے کمانے, تو وہ دیکھتا ہے کہ ساری قوم گرین ٹی کے پیچھے لگ گئی ہے, تو گرین ٹی کے پیچھے لگ گئی ہے. انہوں نے اسی جو کالی ٹی تھی نا, بلیک ٹی, اسی کو ہی گرین کر کے نا تو پیش کر دیا. سادہ پانی بہترین چیز. یہ ہیں ہمارے اتنی میڈیسنل ہربز ہیں, مسالے جو ہیں,
شاید انڈیا پاکستان میں جتنے ہیں اتنے شاید دنیا میں بھی کہیں نہ ہوں. ایلو ویرا ہر گھر میں ہے میرے خیال میں, اور بہترین میرا خیال ونڈر پلانٹ ہے. یہ کوئی 80 سے زیادہ بیماریوں کو یہ کنٹرول کر لیتا ہے. کیسے کرتا ہے ابھی تک سائنٹسٹ کو بھی پتہ نہیں چلا, لیکن ہے یہ میجک پلانٹ. جو چیزیں ہمیں کھانی چاہیے ہائی فائبر. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, سیب کھایا تو چھلکا اتار دیا. کئی لوگوں کو میں نے ناشپاتی کا بھی چھلکا اتارتے دیکھا. اچھا پھر جی کوئی آلو پکانے ہیں اس کا بھی چھلکا اتار دیا, اور فلاں اروی ہے تو اس کا بھی. اچھا یہ چیزیں قدرت نے, دو چیزیں ایسی ہیں میں آپ کو ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا, بات اگر لمبی نہیں ہوگی, کہ ایک بیج اور ایک چھلکا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زیادہ غذائیت رکھی ہے. آپ نے وائٹامن B12 تک کا نام سنا ہوگا, لیکن اس وقت وائٹامن B17 بھی آ چکا ہے. اور وہ کس میں ہے, یہ جامن کی گٹھلی اور خوبانی کی گٹھلی اور خربوزے کی گٹھلی اور فلانے کی اور فلاں, تو ان کے اندر ہے. وہ جو ہم نکال کے پھینک دیتے ہیں, جانور کھا جاتے ہیں, جانور صحت مند ہو جاتے ہیں, ہم کمزور ہو جاتے ہیں. اچھا یہ اس میں دیکھنا جی ذرا کہ ہمیں ہائی فائبر فوڈ کھانی چاہیے. مرغی جو ہے اس کا وہ سکن نہیں اتارنی چاہیے, سکن اتارنی چاہیے کیونکہ اس کے اندر ہائی کولیسٹرول ہے, تو اس لیے اتار کے کھانی چاہیے. یورپ میں آپ کو سکن سمیت ملے گی, ویسٹ میں یہاں ہم اتار دیتے ہیں. فریش فش کھانی چاہیے. لش گرین ویجیٹیبلز ہیں ہمارے پاس, بینز ہیں بے شمار قسموں کے, ٹومیٹو کا بھی آپ نے ذکر کیا, گرین ٹی ہے, اسپائسیز ہیں, ہول گرین ہے, فلیکس سیڈ. فلیکس سیڈ وہ چیز ہے جو کینسر سے بچاتی ہے. یہ السی کہتے ہیں اس کو, السی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ کینسر سے بھی بچاتی ہے. جن لوگوں کو کینسر سیکنڈ سٹیج کا ہے اس کو اگر اس کا پاؤڈر بنا کر ایک خاص ریسیپی بنا کر دیں, ان کے وہیں پر ہی کینسر سٹاپ ہو جاتا ہے. یعنی ختم نہ بھی ہو تو آگے بڑھتا نہیں ہے اس کا. اور جو چیزیں ہمیں بالکل نہیں کھانی چاہیے وہ فاسٹ فوڈ ہیں, کیفین والی چیزیں ہیں, چائے ہے جیسے, کافی ہے, کولڈ ڈرنکس ہیں, سارے سوڈاز ہیں, اس میں بے شمار کیفین ہے. اڈلٹریٹڈ فوڈ ہے جیسے میں نے بتایا تھا, ملاوٹ والی کیمیکل ٹریٹڈ چیزیں ہیں. آپ نے جی ایم او کا ذکر کیا, وہ بھی جی ایم او میں تھوڑی سی میں ایک بات آگے کروں گا. تو چلیں یہ تو آپ نے دیکھ لیا. جی ایم او جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ جو دنیا میں ملک ترقی کرتا ہے نا وہ اپنی ٹیکنالوجی بھی لگاتا ہے, پھر جب پیسے دیتا ہے کسی کو تو شرائط بھی ساتھ لگا دیتا ہے. تو امریکہ نے یہ شروع کیا تھا جب, تو اس کے اندر ان کی نیت ٹھیک ہی ہوگی اس وقت ہوگی, لیکن اس کے جو آفٹر افیکٹس آئے پبلک کے اوپر وہ بڑے گندے آ گئے. کیونکہ یہ جینز جو ہوتی ہیں نا, جیسے آپ کو پتا ہم بھی انسان ہیں, جانور ہیں, سب کی جینز ہیں جو آگے ٹریول کرتے ہیں, جو اگلی نسل میں جاتے ہیں. تو یہ اس کو انجینئرنگ کر کے نا جینز کی, تو انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ کچھ بیماریاں روکنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے نقصان کیا ہوا کہ جینز جو ایک نیچرل پروسیس ہے جس سے ایک جنریشن سے انفارمیشن جو ہے جینیٹک کوڈ کے تھرو دوسری جنریشن میں جاتی ہے, وہ رک گئی. تو اس کی وجہ سے امریکہ میں بے شمار مظاہرے ہیں, ان کے بھی قوانین اس کو کرتے ہیں, لوگ بھی سر پٹرول میں لگے رہتے ہیں, اور یہ ان میں سے ایک چیز ہے. تو ابھی کوشش کریں, ہم الحمدللہ اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ابھی بے شمار خالص چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس. جب یہ ختم ہو جائیں گی, اللہ نہ کرے, تو پھر ہم جی ایم او کی طرف بھی چلے جائیں گے. فوڈ سیکیورٹی یہ شاید اتنا نہ ہو. اچھا یہ کچھ نا سیکس ریلیٹڈ ہیں, کچھ فوڈز ہیں, اگر اس کی لسٹ ہے تو یہ بڑی تحقیق کر کے یہ 9 چیزیں جو ہیں نا یہ نکالی گئی تھیں کہ جو ایک ون آف دی فنکشنز ہے نا انسان کا, تو اس میں جو اس کو ہیلپ کر سکتی ہیں. ایفروڈیسک ہوتی ہیں, سیکس جو انسان کی ہے نا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے. اس کو برے لفظوں میں نہ بھی لیں تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کا انٹیکٹ رہنا بڑا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں ان کو سائیکولوجیکل پرابلم بھی آتے ہیں, اور اس طرح کر کے کافی سارے مسئلے ہیں. تو یہاں جو ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ سیلیبل آئٹم ہے, ہاٹ کیک کی طرح چیزیں بکتی ہیں, اس میں حکیم حضرات, فلانا حضرات, فلانے حضرات جو ہے نا اپنی چیزیں بھیج دیتے ہیں, اور وہ انسان کے گردے تباہ کر دیتے ہیں. جب آپ ہیوی میٹلز کو استعمال کریں گے ان سے لے کر, چاہے آپ انگریزی دوائی لے لیں, میں صرف حکیم کی بات نہیں کر رہا, آپ ایلوپیتھی لے لیں وہ بھی گردے تباہ کرے گی, اگر حکیم سے لے لیں وہ بھی گردے تباہ کرے گی. اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کمبینیشن میں ریڈ وائن چھوڑ دیں. مطلب میں اس کو اس فورم پر یہ نہیں کہوں گا کہ میں وہ, لیکن انہوں نے ریسرچ کیا یورپ نے
انہوں نے کہا تھا کہ ریڈ وائن آفٹر دی میل اٹ آلسو انکریزز دی لیبیڈو، یعنی جو انسان کی جو جنسی خواہش ہے. تو اس کو آپ دے دیں، اس میں اجوائن ہے، ہینگ ہے، دیسی گھی ہے. لبائڈو کو انکریز کرنے کے لیے ڈیکریز کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں، یہ انکریز کرنے کے لیے. ایفرٹ اسے کہتے ہیں ہاؤ ٹو انکریز دی لیبیڈو، ہاؤ ٹو انکریز یور پرفارمنس، سیکشل پرفارمنس فار اے ہیلدی جنریشن. یہ اس کے لیے. کم کرنے کے لیے تو دنیا میں میرے خیال میں لوگ نہیں جاتے، زیادہ تر بڑھانے کے لیے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ والی چیزیں جو ہیں نا یہ بڑھانے کے لیے. چاکلیٹس بھی اس میں شامل ہے، کیلا شامل ہے، فگ، یہ جو انجیر ہوتی ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے. سی فوڈز ہیں، آئسٹر ہے خاص طور پہ جو گونگے وغیرہ. اچھا جی، کنکلوژن ہے کہ آپ دیکھیں چن لیں لائف سٹائل کون سا لینا ہے، جو لینا ہے پھر اسی کے نتیجے بھی بھگتنے پڑیں گے جی. اور پھر دیکھ لیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ریشنل لمٹ سے بڑھ جاتے ہیں، یا تو اتنا کھانا کم کر دیتے ہیں، اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ میڈم سمر کی طرح سمارٹ ہو جاتے ہیں یا پھر اتنا کھاتے ہیں میری طرح کے پیٹ نکل آتا ہے. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب کہ ہمیں ایک نا توازن میں رہنا ہے، کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمارے جسم، عمر، جنس، ہمارے جو فنکشن ہے اس کے مطابق ضروری جتنی چیزیں ہیں وہ لینی. تو بات یہ ہے کہ ایک فل سیلڈ کی پلیٹ جس میں اس طرح کی چیزیں ہوں، وہ اگر آپ ریگولر بیسس پہ کوئی کھاتا رہے، چاہے وہ نفسیاتی مسائل سے گزر رہا ہے تو اس کے ٹھیک ہو جائیں گے، یا پھر نہیں بھی گزر رہا تو آئیں گے نہیں. تو آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ یا کسی دوائی کی یا کسی ایسی چیز کی یا سائیکو تھراپی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے بتا دیں. whole grains and greens. جی Eating whole grains and greens. ہاں جی. نہیں یہ وہ آپ کے psychology نہیں، یہ گرینز ہی ہے نا ساری، صرف گرینز یہ سارے گرینز ہیں. اس سے پلیٹ آف گرینز. تو یہ گرینز کی جو پلیٹ ہے یہ کتنی فائدہ مند ہے. یہ کوئی اگر کسی کو کوئی ایسے مرحلے سے گزر رہا ہو وہ اس کو استعمال کر کے دیکھے. اونلی اے میٹر آف کپل آف ڈیز، ناٹ ویکس ہی، کپل آف ڈیز میں وہ دیکھے گا اس کے سائیکولوجیکل جو پرابلم ہے نا وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں واپس آ رہا ہے. تھوڑا کچھ اس میں سلیبریٹ کرنے کے لیے کیا نفسیاتی کیا کیمیکل ریلیز کرتے ہیں؟ ہاں میں اینٹی آکسیڈنٹس ہے، فائٹو نیوٹرینٹس ہیں. جی میں بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے فزیولوجی میں برین کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے سیروٹونین کہتے ہیں اسے. اور سیروٹونین پہلے میلاٹونین پھر کنورٹ ہوتا ہے، کیمیکل فارمولیشن چینج ہوتی ہے، سیروٹونین بن جاتا ہے. سیروٹونین جب برین کے اندر ایک خاص لیول پر آتا ہے تو ہم سکون میں رہتے ہیں. جب وہ اس درجے سے گرتا ہے تو ہم بے سکونی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اور جب وہ اس لیول سے بڑھ جاتا ہے تو ہمیں سائیکوسس اور الٹے قسم کے مسائل جو ہے نا وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس میں ہیلوسینیشن بھی ہے، جس کے اندر شیزوفرینیا، پھر وہ جو ہے میلینکلی جسے کہتے ہیں مالیفولیا. تو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا اب دیکھیں قدرت، بلکہ ساری لمبی بات کرنے سے پہلے اگر میں ایک ہی بات کر دیتا کہ قدرت کو دیکھیں، اس نے تمام چیزیں توازن پر بنائی ہوئی، بیلنس آف نیچر. کہیں بتائیں کہ کوئی چیز تھوڑی سی بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے. اگر زمین کی رفتار ہی صرف ایک آدھی ڈگری چینج ہو جائے تو کل قیامت آ جائے. تو یہ سارا کچھ توازن میں ہے. تو جب ہم مصنوعی فضا میں رہتے ہیں، جب ہم 6 گھنٹے اس کو استعمال کرتے ہیں، بچے بھی اور بڑے بھی، تو ہمارے کیمیکل جو سیروٹونین کا لیول ہے وہ گر جاتا ہے برین میں سے، اور ہمیں پھر سائیکولوجیکل پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، ہمیں بے سکونی آ جاتی ہے. نظر آ رہا ہے نا. اب یہ تربوز جو ہے اس کے اندر وہ جو کیمیکل ہے وہ وہاں جا کر میلاٹونین بناتا ہے، سیروٹونین بناتا ہے جہاں گوشت نہیں بنا سکتا. بیسیکلی تو جو ریڈ میٹ ہے نا وہ بناتا ہے اس کو، لیکن ریڈ میٹ کے اپنے نقصانات ہیں. اگر آپ ریڈ میٹ کھائیں گے سیروٹونین بنانے کے لیے تو وہ آپ کو دوسرے مسائل کی طرف لے جائے گا. لیکن یہ پھل جو ہیں وہ دوسرے مسائل کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، یہ ڈائریکٹ سیروٹونین بنائیں گے اور پھر برین تک پہنچائیں گے. یہ پھر وہ لیول کیمیکل سٹے کرے گا وہاں پر، تو ہم ہر طرح کے نفسیاتی مسائل سے دور ہو جائیں گے. یہ چھوٹی سی ایکسپلینیشن ہے. اگر آپ فردر جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو اماں گوگل تو سبھی کے پاس ہے نا، پتہ نہیں ابا گوگل ہے یا اماں گوگل ہے، تو اس میں ہر چیز نظر آ جاتی ہے.
تو آپ اس میں دیکھیں گے اس کے کیا کیا فائدے. ایک چیز ہے کہ وائز اسلامک وے کے مطابق کھائیں. یہ اس سے میں نے بات شروع کی تھی اور اسی پر ہی ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ وائز وے کیا ہے کہ اسی پیرامڈ کو آپ سامنے لے آئیں. یہ والی تو اس میں دیکھیں کہ کون سی زیادہ چیزیں کھانی چاہیے, کون سی اس سے کم, کون سی اس سے کم, اور کون سی بالکل ریئرلی. ان میں دونوں میں سے کون سی چیز اچھی ہے آپ بتائیں گے. آپ ابھی تشریف لائیں ہیں, آپ بتائیں. تھنک وچ از بیٹر, ویجیٹیبل یا کیپسول؟ ویجیٹیبلز. اور یہ ویجیٹیبل جو ہے نا, یہ صرف ویجیٹیبل شاید نظر آ رہی ہے, اس میں فروٹس بھی شامل. تو اس میں فروٹس بھی شامل ہے, آل گرینز. آپ نے اپنی لائف کو گرینز کے اندر لے کے جانا ہے یا پھر اوور دی کاؤنٹر دوائیاں لے لے کر زندگی بسر کرنی ہے. تو یہ ہے جی قرآن کی کچھ میں نے لکھا ہے سورہ المائدہ کے اندر کھانے پینے کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں. اور شاید یہ سورۃ المائدہ میں ہی ہے کہ ہم نے یہ گائے کا, میڈم گائے بھینس کے دودھ کے بارے میں ایک بات ہو رہی ہے کہ آیت ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے پھر خون اور گوبر کے درمیان سے ایک مصفہ غذا آپ کے لیے بنائی جس کو دودھ کہتے ہیں. اب دیکھیں اگر جانور کے اندر کی فزیولوجی دیکھیں, ہم نے چونکہ پڑھی ہے, ہم نے سلائڈیں ہمارے سامنے, انیٹمی بھی ہوتی تھی, فزیولوجی بھی ہوتی تھی, تو ہمارا دل خراب ہو جاتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہم پڑھتے تھے نا کہ اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ میں نے اس کے اندر سے ایک بڑی مصفہ اور خوبصورت غذا تمہارے لیے پیدا کی اور وہ دودھ ہے. پھر سورۃ الانعام جو ہے وہ جانوروں کے بارے میں, اور پھر سور کو حرام کیا گیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, وہ بھی کھانے پینے میں آ گیا نا. اور پھر آپ بھیڑ بکری ہے, نبیوں کا پیشہ رہا ہے, یہ اس کو چراتے تھے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ کون سی صورت ہے جی, اس کا نام فبائی علی ربی کا کما تکذبان, وہ میں لکھنا یہاں بھول گیا, وہ ایڈ کر لیں, اس کو پڑھتے جائیں. اس میں دیکھیں کیلشیم کے اندر مرجان اور صدف کا ذکر بھی کیا ہے. یہ دو وہ چیزیں کیلشیم سورسز ہیں جو سمندر کی ہیں, اور بہترین آرگینک کیلشیم. کوئی زمین کا کیلشیم جو ہے اس کے برابر ہماری صحت نہیں دے سکتا جتنے وہ دو. تو یہ جب کہا گیا تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں. ایک تو میں نے سنا دی, اور پھر ملاوٹ کے بارے میں ہے, پھر کم تولنے کے بارے میں ہے, پھر ان کی ہولڈنگ کرنا یا ذخیرہ اندوزی کرنے کے مخالف ہیں, اور بے شمار چیزیں ہیں. تو اس پر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بات طویل ہو کر بور ہونے کے بجائے آپ نے تھوڑی بہت دلچسپی لے لی. اور یہ ایک میرا یوٹیوب چینل بھی ہے, اس کا لنک لکھا ہوا ہے اوپر, اس پر اگر آپ آئیں تو میں ریگولرلی ویک میں میری 3 یا 2 ویڈیوز اس پر آتی ہیں, جس میں سے ایک فوڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور ایک انوائرمنٹ سے. اور اس سے آپ کو مل جائے گا, کچھ سوال ہوں گے وہ بھی میں اکٹھے کرتا رہتا ہوں, پھر ایک پوری ویڈیو بنا لیتے ہیں ان سوالوں کے اوپر. پھر میرا پیج بھی ہے, پھر میری ویب سائٹ بھی ہے.